الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں انسانوں کے لیے دو نظریے پیش کیے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان سماجک جانور ہے، یعنی انسان پہلے جانور تھا، اب انسان بن گیا ہے جو سماج میں رہتا ہے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، شہزادہ بنا کر بھیجا. اس دنیا کے اندر دو نظریے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ دونوں نظریے اپنے اپنے اعتبار سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. جو انسان کو جانور پیش کرتا ہے وہ انسانوں کو جانور کی طرح جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور جو اللہ نے، جو مالک نے، رب نے انسان کو شہزادہ کہا، خلیفہ کہا، اس کو شہزادے کی طرح سے جینے کو اللہ کہتا ہے. یہ دونوں نظریے الگ الگ ہیں اور ان کو آگے جب مثال دے کر میں سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان شہزادہ ہے یا جانور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، شہزادہ بنا کر بھیجا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. تو یہ نظریہ جو انسان کو خلیفہ بنا کر، شہزادہ بنا کر بھیجا ہے، وہ نظریہ کہتا ہے کہ جب انسان پیشاب کرے تو ادب سے کرے، بیٹھ کر کرے. ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، بیٹھ کر، پردے کے ساتھ اور اچھے سے بیٹھ کر کے پیشاب کرے. یہ خلیفہ کی شان ہے، ادب کی شان ہے. اور ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، اٹھ کر کے، ناپاک پاک جس طرح سے چاہے پیشاب کر لے، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے اور دوسرا نظریہ یہ ہے. تو ان دونوں نظریوں میں بڑا فرق سمجھ میں آتا چلا جائے گا. ایک نظریہ یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے جیسے چاہے کھا پی لے، چونکہ انسان جانور تھا، جانور کی طرح سے جی لے. اب تو کھانے کا سلیقہ اور طریقہ ہی بدل گیا کہ جس طرح چاہے کھڑے ہو کر کھا لے، جس طرح سے چاہے لوٹ کھسوٹ کر کھا لے، جس طرح سے چاہے آدھا کھا لے، آدھا پھینک دے. چونکہ جانور ہے، جانور سے انسان بنا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں. اور ایک نظریہ یہ کہتا ہے جو قرآن کا، اسلام کا نظریہ ہے
کہ چونکہ تم خلیفہ ہو، شہزادے ہو، شہزادے شہزادے کی طرح سے کھاتے ہیں، بیٹھ کر کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کھاؤ، ادب کے ساتھ کھاؤ، سلیقہ اور تہذیب کے ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر اوپر والے کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یہ سلیقہ اور تہذیبہ طریقہ شہزادوں والا ہے۔ اور وہ سلیقہ اور وہ طریقہ جو کہتے ہیں کہ آؤ کھانا لگ گیا ہے، سب بھیڑیے کی طرح سے دوڑ پڑے اپنی اپنی پلیٹ لے کر، جس کو جو ملا وہ کھا لیا، اسے پسند آیا کھایا، آدھا کھایا آدھا پھینک دیا۔ یہ سلیقہ انسانوں والا نہیں ہے، بلکہ یہ سلیقہ جانوروں والا ہے، یہ سلیقہ اچھا اور نہیں ہے، یہ سلیقہ اور یہ طریقہ تہذیب نہیں ہے۔ چونکہ شہزادے ہو، شہزادے کا کام شہزادوں والا ہوتا ہے، اس لیے شہزادے کی طرح سے رہو اور ادب اور تہذیب کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرو۔ یہ اسلام تمہیں سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اللہ سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تہذیب اور سلیقے کے ساتھ جیا کرو، ادب کے ساتھ جیا کرو۔ اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، اپنے بڑوں کی بات مانا کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، اپنے بڑوں کے پاس جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ۔ یہ سلیقہ شہزادوں والا سلیقہ ہے، اور یہ سلیقہ ایسا سلیقہ ہے، ایسا تہذیب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ شہزادوں والا سلیقہ ہے، اور اب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو جاؤ، تمہیں جینے کا کھلی اختیار ہے۔ یہ سلیقہ دوسروں کا ہے، یہ جانوروں والا سلیقہ ہے۔ تم انسان ہو، انسان بن کر جیو۔ یہ سلیقہ کہ تمہیں تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں پردے کے اندر رہے، تمہیں کپڑے دیے گئے ہیں، کپڑے پہن کر رہے، تم اہم ہو، قیمتی ہو، شہزادی ہو، اس لیے شہزادی بن کر رہو۔ تمہیں بہترین زیب دیا گیا ہے، تمہارے لیے بہترین کپڑے ہیں، تم کپڑوں میں لپٹ کر رہو اور پردے کے ساتھ رہو۔ آج کل تو 5 کے سکے کو بھی چھپا کر رکھا جاتا ہے، تم تو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی، روپے، پیسے، ان ساری کی ساری چیزوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ قیمتی ہیں۔ عورتیں تو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ ان عورتوں کو پردے میں رکھو، یہ شہزادی ہیں۔ شہزادی ایسی نہیں پھرا کرتی، ایک سلیقہ شہزادوں والا سلیقہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ عورت چاہے آدھی کپڑا پہنے، چاہے پوری ننگی ہو جائے، چاہے نہ پہنے، چاہے بے پردہ بازاروں میں زینت بنی رہے۔ ایک نظریہ یہ ہے اور ایک نظریہ یہ ہے، تمہیں سلیقہ سکھایا گیا ہے، شہزادی بنایا گیا ہے، شہزادی بن کر رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی ان کے چہرے کو، ان کے ایک ناخن کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکا۔ یہ نظریہ شہزادوں والا نظریہ ہے، یہ نظریہ بادشاہوں والا نظریہ ہے، یہ نظریہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ جس طرح چاہو ہاف کپڑے پہنو، جیسے چاہو آزادی ہے تمہارے لیے، اس کو آزادی نہیں بلکہ تہذیب اور شہزادیت کے خلاف کہا۔ ایک سلیقہ وہ ہے، ایک سلیقہ یہ ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے بڑوں کی عزت کرو،
تم اپنے بڑوں کی بات مانو، تم اپنے بڑوں کے طریقے پر چلو، اور یہ ایسا مہذب سلیقہ اور طریقہ اسلام نے دیا ہے آپ کو کہ ہر نقطے پر اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اچھے سے پتہ چلے گا کہ یہ اسلام اتنا بلند، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ اور اتنا اچھا اسلام ہمیں اور آپ کو اللہ نے دیا ہے کہ اگر اس پر چلا جائے تو آپ شہزادے سے کم نہیں ہیں۔ شہزادے ہو، مرو گے۔ جانور کا نظریہ ہے کہ جانور مر گیا اس کو کوڑے میں پھینک دیا، جانور مر گیا اس کو جنگل میں پھینک دیا، جانور مر گیا اس کو کہیں اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ ایک سلیقہ اور یہ ہے، اور ایک تہذیب اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی مرا تو اس کو تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تہذیب و طریقہ کے ساتھ اس کو نہلایا، اس کو دھلایا، اور اس کو نہلا دھلا کر، اس کو سجا کر، اس کو دولہا بنا کر، اس کو شہزادہ بنا کر، خوب اچھے سے سجا کر، اسے بہترین سے لپیٹ کر گیا اور ادب کے ساتھ اس کو قبر میں دفن کیا گیا۔ شہزادے ہو اس لیے تمہارا مقام اعلیٰ ہے، اور ایک جانوروں والا سلیقہ ہے کہ کہیں بھی جلا دیا، کہیں بھی بہا دیا، کہیں بھی پھینک دیا، یہ جانوروں والا سلیقہ ہے۔ یہ طریقہ اور سلیقہ انسانیت کی پتہ دیتا ہے کہ اسلام سے مہذب، اسلام سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے، یہ شہزادوں والا طریقہ ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا اس میں کامیابی ملے گی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں کر پائے، کبھی بھی ملاقات نہیں کر پائے، لیکن اللہ نے انہیں شہزادہ بنا دیا، ایسا مقام عطا فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت علی کو فرمایا، اے عمر اگر اویس قرنی آ جائیں آپ کے پاس تو ان کے حق میں ان سے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ کر وہ صحابیت کا درجہ نہیں پا سکے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مقام اور اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر جب اویس قرنی قرن سے آئیں تو اپنے حق میں دعا کروا۔ ایک مرتبہ جو بھی قافلہ آتا اس سے حضرت عمر، حضرت علی پوچھتے کہ قرن سے اویس قرنی آئے ہیں، اویس قرنی آئے ہیں، اویس قرنی آئے ہیں، پتہ چلتا نہیں آئے ہیں۔ ایک بار معلوم ہوا کہ اویس قرنی آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عرفات کے میدان میں اونٹ چلا رہے تھے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں اور ان کے اونٹ چل رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی، وہ لوگ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب حضرت اویس قرنی کو احساس ہوا، محسوس ہوا کہ اویس میرے پیچھے کوئی آدمی ہے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا نہیں تھا، حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جلدی سے مختصر کیا نماز کو
اور مختصر کرنے کے بعد پوچھا سلام و دعا کے بعد کہ آپ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عمر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں علی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اور حضرت عمر کا نام سن کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے اور کہا کہ آپ مجھے بلا لیے ہوتے میں چلا آتا، آپ مجھے بلا لیے ہوتے میں چلا آتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اویس اویس اویس، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اویس آ جائیں، اویس آ جائیں، اویس آ جائیں تو اپنے لیے دعا کروانا، اویس دعا کر دو میرے لیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، تاکہ ہاں رسول اللہ نے کہا ہے کہ جب اویس قرنی آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے لیے اور حضرت علی کے لیے دونوں کے لیے دعا کی۔ شہزادے، ایک ادنا سے معمولی انسان کو اللہ نے شہزادہ بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے انہیں شہزادہ بنا دیا اللہ نے۔ اسلام کے دائرے میں آ کر دیکھو، اسلام پر عمل کر کے دیکھو، اسلام کے آداب پر عمل کر کے دیکھو، اسلام کی تہذیب کو اپنا کر دیکھو، شہزادے بن جاؤ گے۔ اور ایسے شہزادے بنو گے کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے شہزادگی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے شہزادگی۔ شہزادے ہو، قرآن نے کہا ہے آپ کو شہزادہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہا اللہ نے آپ شہزادے ہو، شہزادے بن کر جیو۔ اپنے اندر انسانیت سے ہٹ کر جینے والی زندگی کو نہ اپناؤ۔ جو سلیقہ اور تہذیب اسلام نے ہمیں اور آپ کے دیے ہیں اسے اپناؤ۔ اگر اسے اپنائیں گے ہم اور آپ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ تہذیب آئے گی، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ انقلاب آئے گا، وہ انقلاب آئے گا، وہ انقلاب آئے گا جس سے آپ کے دل کو بڑا سکون پہنچے گا، آپ کی زندگی کے اندر بڑی راحت ہوگی، اور اس دنیا میں راحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے چلنے کا انداز شہزادوں والا ہو۔ اسلام نے تمہیں چلنے کا طریقہ سکھایا ہے، تم شہزادے ہو، تہذیب سے چلو، اکڑ کر نہ چلو، سکون سے چلو، دوسرے کا دھیان رکھتے ہوئے چل کر چلو۔ شہزادے ہو، شہزادے کی طرح سے جیو۔ اور اگر شہزادے کی طرح سے جیو گے یعنی اسلام پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر ایسا انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا کہ زندگی بدل جائے گی۔ شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانا ہی شہزادگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ گے شہزادے بن جاؤ گے، قرآن کے مطابق چلو گے شہزادے بن جاؤ گے۔ انسان ہو، شہزادے ہو، پاک صاف رہو۔ پاک صاف رہنا شہزادوں کا کام ہے اور ناپاک رہنا جانوروں کا کام ہے۔ جانوروں کے نظریے تمہارے پاس آئیں گے، تم جانور بننا چاہتے ہو یا انسان بننا چاہتے ہو، شہزادہ بننا چاہتے ہو۔ اگر شہزادہ بننا چاہتے ہو تو ڈھنگ سے اور پاک صاف رہا کرو، شہزادہ بن جاؤ۔ اور اسلام تمہیں شہزادہ بننے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ کہاں جانوروں والی زندگی اپنائے ہوئے ہو؟ جانوروں والی زندگی کو چھوڑو، جانوروں والی زندگی کو چھوڑو، گھمنڈ اور تکبر والی زندگی کو چھوڑو، تہذیب اور اخلاق والی زندگی کو اپناؤ۔ جو شہزادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ اپناؤ۔ اگر اسے اپنائیں گے ہم اور آپ تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، ہم اور آپ شہزادے بن جائیں گے۔
وہ صحابہ کرام جو اتنے کمزور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے شہزادے بن گئے، جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی وہ ایسے شہزادے بنے، ایسے شہزادے بنے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اس پر عمل کرنے والے شہزادے بن جاتے۔ کہاں کھوئے ہوئے دنیا کی انقلاب میں شہزادے بن کر دیکھو، ایسے شہزادے بنو کہ ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں کھانا کھا رہے تھے، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے تھے۔ اس دسترخوان پر کھانا ان کا گر گیا، اس صحابی نے کھانا جو دسترخوان پر گرا تھا اس کو اٹھایا اور کھا لیا۔ بغل والے صحابی نے کونی ماری اور کہا کہ مت کھاؤ، بادشاہ کا دربار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کھانے کو جو میرے دسترخوان پر گرے ہیں میں اسے کھاؤں گا، اور کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا۔ شہزادے ہو، شہزادے کی طرح سے کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زندگی کو شہزادہ والی زندگی بنایا ہے، اور جو نظریہ جانور والا پیش کیا گیا ہے وہ نظریہ تمہیں جانور بنائے گا۔ اور جانور وار کی زندگی ہوتی ہے کہ جس طرح سے کھائے، جس طرح سے پیے، جس طرح سے سوئے، نہ سونے کا طریقہ، نہ سونے کا سلیقہ، نہ کھانے کا سلیقہ، نہ بیٹھنے کا سلیقہ، نہ اٹھنے کا سلیقہ، کوئی تمیز نہیں۔ یہ جانوروں والی زندگی چھوڑو اور آؤ شہزادے والی زندگی کے اندر۔ یہ شہزادے والی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، اس کو اپناؤ گے زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اور ایسا انقلاب آئے گا کہ تم غریب ضرور ہوگے لیکن دل کے امیر ہوگے۔ مہمان ہے یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ کون صحابی ہے جو لے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ لے جاؤ، اس کو کھلاؤ۔ وہ صحابی گئے، مہمان کو لے کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی یہ تو مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی رسول اللہ کے مہمان ہیں، بتاؤ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے بندے صرف تھوڑے سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے ہے، تھوڑا سا کھانا ہے وہ بھی بچوں کے لیے ہے، جو بچوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ اس صحابی رسول نے اللہ اکبر، اس صحابی نے کہا ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور دسترخوان لگا دو، اور ایک کام کرنا کہ دسترخوان لگ جانے کے بعد چراغ کو درست کرنے کے بہانے، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس چراغ کو بجھا دینا، تاکہ میں کھانے کا بہانہ کرتا رہوں اور میں اپنے مہمان کو پورا کھانا کھلا دوں۔ شہزادے ہو خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ۔ شہزادے ہو خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ۔ شہزادے ہو خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ۔ کہاں چلے گئے تمہارے نظریات؟ اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا شروع کرو۔ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ۔ 4 دن کی زندگی ہے یہ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آؤ اسلام کے آغوش میں، آؤ اسلام کے دامن میں شہزادے بن جاؤ گے، آؤ اسلام کے آغوش میں شہزادے بن جاؤ گے۔ اس صحابی رسول نے جو یہ عمل کیا، جانتے ہو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ فلاں آپ نے جو رات میں عمل کیا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا جس کی کوئی حد نہیں۔ شہزادے ہو
شہزادے بن کر جیو. کتے بلے والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. کہ دنیا کی محبت کو دل سے دیکھو, دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر انسانیت کے چادر کو اوڑھ لو, اخلاق کے چادر کو اوڑھ لو, شرافت اور تہذیب کے چادر کو اوڑھ لو اور بن جاؤ شہزادہ. یہی نظریے جو دو نظریے ہیں جو ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے, یہ دونوں الگ الگ نظریے ہیں. ان نظریوں پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا. یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آئے گا. ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر اپنی زندگی کو کتے بلے والی زندگی بنائیں گے ہم اور آپ, تو دنیا میں بھی پریشانی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی پریشانی ہوگی. جاگو, آنکھ کھولو, آنکھ کھولو, آؤ اسلام کے دامن میں, آؤ شہزادیت کے دامن میں, آؤ شرافت کے دامن میں, آؤ حسن اخلاق کے دامن میں, اور اپنے آپ کو, پوری انسانیت کو, پورے شرافت کو, پورے اخلاق کو اوڑھنا بچھونا بنا لو اور شہزادے بن جاؤ. شرافت یہی سکھاتی ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہزادہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے, یعنی اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.